الحمد لله حمد شاكرين. الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله مع كل شيء، الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات من الممكنات وعلى آله وأصحابه الذين مثلوا جهدهم في الرشد والهدايات من البدايات إلى النهايات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم. در چشم زدن صحبت یار آخر شد و روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد. بعد از حمد و صلاة جمیع معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ دعائیہ تقریب بسلسلہ سال صحاباب انعقاد پذیر ہے. انشاءاللہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے پورے مقررہ وقت پر دعا کی جائے گی. جس مرحوم کے لیے آپ اور میں یہاں جمع ہیں، آصف حسین صاحب مرحوم مغفور، ان کے ساتھ ہمارا بھی ایک قلبی تعلق تھا. چند دن پہلے، چند ماہ پہلے اسی مسجد کے اندر وہ ہمارے ساتھ نماز تراویح بھی پڑھ رہے تھے، اور ختم قرآن پر میں نے ہی لب کشائی کی جسارت کی تو موصوف بعد از تقریر کہہ رہے تھے کہ آپ تقریر کے دوران ہمیں باتیں سناتے تھے. اس سے میں ایک اندازہ لگاتا تھا کہ کچھ کان ہیں جو وہ ہماری باتوں کو غور سے سنا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو توجہ دیا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے سوگوار خاندان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہیں بھی کروٹ کروٹ اللہ رب العزت اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ابھی شباب کا ہی عالم تھا، مکمل شباب کی وہ رعنائیاں اس نوجوان نے نہ دیکھی تھی، مگر اجل کا جو حکم ہے اللہ کی طرف سے وہ آن پہنچا. توبہ کے حوالے سے، اسی موت کے حوالے سے فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء کے اندر ایک بزرگ کی توبہ کا واقعہ لکھا. وہ آپ گوش گزار آپ کے کرتا جاؤں کہ ایک شخص تھا، وہ ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، بڑے قیمتی پتھر لاتا بیچتا، بادشاہ ان کے پاس جاتا. تو اسی طرح ایک مرتبہ وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا، اسے خبر ملی. جب وہ وہاں پہنچا، متعلقہ بندے سے اس نے بات کی. جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ہمارا بادشاہ کچھ وزراء کے ساتھ اپنی ایک سالانہ تقریب میں جا رہا، آج کام نہیں ہو سکتا تو کل تک ملتوی کرتے ہیں، کل آپ مل لیجئے گا، جو وہ چاہیں گے لے لیں گے. اس نے آگے سے آفر کی کہ اس طرح کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا. فرمایا وہ بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ ایک جنگل میں جاتا. جب وہ جنگل میں پہنچا، ایک خیمہ لگا، کچھ حسین و جمیل دوشیزائیں خوبصورت عورتیں پہلے خیمے کے اندر جاتی. فرمایا وہ کچھ بات کرتی ہیں، کانوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ باہر نکل آتی. پھر کچھ وزراء جا رہے، وہ بھی کچھ کلام کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، باہر آ گئے. پھر کچھ بوڑھے اشخاص جو پورے علاقے سے اکٹھے کر کے طبیب، ماہر، حاذق طبیب، وہ بھی اندر جاتے، واپس پلٹ آتے. اور میں آخر میں بادشاہ جاتا، وہ تھوڑی دیر ٹھہرتا، وہ بھی واپس آ جاتا. وہ بوڑھا کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے میں حیران ہوں، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کیسی بادشاہ کی تقریب ہے؟ نہ کچھ ہلا گلا ہے، نہ شور شرابہ، نہ جشن کا سما ہے، یہ ہو کیا رہا؟ اس نے متعلقہ بندے سے پھر پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا اس خیمے کے اندر اس بادشاہ کے نوجوان بیٹے کی قبر موجود ہے. کیا بھائی؟ قبر. بادشاہ ہر سال یہاں آتا، سب سے پہلے حسین و جمیل عورتوں کو اندر بھیجتا،
وہ دوشیزائیں جا کر کہتی ہیں بادشاہ کے صاحبزادے، اے بادشاہ کے فرزند، اگر تجھے ہمارے حسن و جمال اور جوانی کے ذریعے تیری موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جوانی تیری موت پر قربان کرتے، مگر موت کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ فرمایا پھر کچھ وزراء جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تدبیروں سے ملک چلتے ہیں، ہماری ترکیبوں سے ملک ترقی پاتے، اگر ہمارا کوئی مشورہ تیری موت کو ٹال سکتا آج ہم اپنے مشوروں سے تیری موت کو ٹال، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب موت کا فیصلہ آ جاتا ہے نہ حسن و جمال کام آتا ہے نہ کسی کا مشورہ کام آتا ہے، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ فرمایا پھر ایک ساتھ نہ ادھر کی جاتی نہ ادھر کی جاتی، نہ دیکھا جاتا اس کے بچے ہیں، نہ دیکھا جاتا ہے ابھی یہ عالم شباب میں ہے، نہ دیکھا جاتا ہے اس نے زندگی کے کچھ امور ابھی باقی ہے۔ فرمایا پھر بادشاہ جاتا، انہوں نے کہا بیٹا دیکھا میرے پاس کتنی طاقت ہے، اگر طاقت سے تیری موت کو ٹالا جا سکتا سب سے پہلے کام یہ میں تیری موت کو ٹال کر تجھے اپنے پاس حسینوں جمیلوں کا حسن و جمال تیرے اوپر قربان کر دوں، وزراء کے اپنے مشیروں کے مشوروں کو کے ذریعے تیری موت کو ٹال دیتا ہوں، مگر ایسا ممکن نہیں، جب موت آ جائے نہ بادشاہ کی بادشاہ ٹال سکتی نہ حسین عورتوں کو حسن و جمال ٹال سکتا۔ فرمایا اس بزرگ نے سنا پریشان ہو گئے، وہ جو بزرگ ساتھ گئے تھے ہیرے جواہرات، انہوں نے کہا جب زندگی کی اصل یہ ہے کہ میں دنیا کمانے میں لگا ہوں، میں تعیشات میں زندگی بسر کر رہا ہوں، جب آخر مجھے موت آنی ہے یہ میری دولت موت کو نہیں ٹال سکتی، یہ میری آسائش میری موت کو نہیں ٹال سکتا۔ فرمایا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی راہ میں چل پڑے، سب کچھ زندگی سمجھ آ۔ اب قرآن پاک کی آیات کی طرف آتے، اللہ پاک قرآن میں موت کیا ہم بھول گئے۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا بندے تو جہاں کہیں پھر رہا، یہ قرآن اللہ کا، وہ اپنے بندے کو کہہ رہا، اللہ اپنے بندے سے کلام کر رہا، اینما تکونوا یدرککم الموت، اے بندے تو جہاں بھی ہے، تو زمینی کوئی تہ میں چھپ جا، آسمان کی بلندیوں میں چلا جائے، یدرککم الموت، تجھے موت تلاش کر لے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تو بڑے مضبوط محلوں میں چھپ جا۔ دوسرے مقام پر اللہ کیا فرماتا، قل اے محبوب فرمائے ان الموت الذی تفرون منہ، موت سے بھاگتے ہو۔ دیکھیں کتنی عمر ہے، 45 سال، جوان چلا گیا۔ فرمایا جب یاد آئے تم موت کو یاد ہی نہیں کرتے، تمہیں پتہ نہیں تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا۔ قل ان الموت الذی تفرون، اللہ کا کلام دیکھیں، انداز کلام دیکھیں، میں ان سے کہو موت سے بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ، وہ تمہیں ڈھونڈ لے گی، تم سے ملاقات کر لے گی، وہ تم سے ملاقات کرے گی، تو جتنا مرضی چھپ جائے نا۔ آگے کیا فرما، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ زندگی میں تم جو کچھ کرتے ہو نا، قیامت آئے گی تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ زندگی برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی، زندگی اللہ کی بندگی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ زندگی کی تعریف کیا ہے، اللہ پاک قرآن میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگو اے میرے بندو یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کیا، یہ کھیل تماشا اسے ہم نے انتہائی مقصود سمجھ لیا ہے۔ فرمایا یہ کھیل تماشا۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتا، إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اے بندے یہ آخرت کا گھر اخروی مقام ہے، یہ صرف ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ افلا تعقلون، اور لوگوں تمہیں سمجھ، اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے کلام کو تو سمجھے،
افلا تعقلون، اور تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے افلا تعقلون، اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہارا رب تم سے کیا کلام کر رہا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ہر بندے کو اٹھایا جائے گا. کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے بندے بتانا دنیا میں کتنا عرصہ رہا؟ بندہ آگے سے کیا کہتا؟ لبثنا یوما او بعد یوم، بولا میں ایک دن یہ اس سے تھوڑی کم مدت رہا. اب جس نے 100 سال گزارے وہ بھی کیا کہہ رہا؟ لبثنا یوما او بعد یوم، میں ایک لمحہ زندگی کا ایک دن یہ اس سے تھوڑا. اب سال اس نے 100 گزارے، کیا کہہ رہا ہے؟ لبثنا یوما، میں تو ایک دن او بعد یوم، یہ دن کا کچھ حصہ رہا. بولا اس سے زیادہ نہیں. فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ زندگی کی حقیقت خود بتا رہا ہوں. کیا؟ اب جس کی جتنی عمر ہے وہ ذرا غور کرے، اپنے پچھلے 60 سالوں کو دیکھے، 30 سالوں کو دیکھے، یہ ایک لمحہ دکھائی دیتا. یہ کیا دکھائی دیتا؟ لمحہ. فرمایا کل من علیہا فان، بندے سب کچھ فنا ہو جائے، سب کچھ فنا ہو جائے، تجھے تیرے رب کے حضور پیش کیا جائے. اب موت آتی ہے، جب موت کو بھی پیدا کیا فرشتے دیکھ کر 1000 سال بیہوش رہے، جس کا ہمیں خیال ہی نہیں. فرمایا سعادت مند بندہ، سیاڑا بندہ وہ ہونا نا جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا. اگر وہ جوانی میں جا سکتے ہیں تم بھی جا سکتے. موت کو بہانا کی ضرورت ہرگز نہیں، صرف نہیں ہرگز نہیں. فرمایا 2 طرح کی موت. جب خبیث بندے کے بعد فرشتے آتے نا اور نیا خبیث روح خبیث جسم سے نکل، جھڑک کر کہتے، پیار سے نہیں کہتے، اے خبیث روح یہاں سے نکل. ٹاٹ کا لباس لگایا ہوتا اس نے گھسیٹ کر نکالا. جب بندہ مومن کی موت آ جا، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا تھا، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتا تھا، فرمایا جنت سے لباس لے کر آتے، روح و ریحان لے کر آتے ہیں، اور اسے آ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، تیرے لیے ہم جنت سے پھول لے کر آئے. جب اسے پھول دیے جاتے، فرمایا وہ پھولوں کی خوشبو سونگتا رہتا ہے، اتنا لطف آتا کہ وہ خوشبو سونگ رہا ہوتا ہے، اس کی روح کو برباد کر دیا جاتا. فرمایا زندگی برائے بندگی، یہ کوئی زندگی نہیں. فرمایا اللہ پاک خود قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. غور سے سنیں بھائی، قرآن کتنا بندے کو جھنجھوڑتا. نے کہا تمہاری اولادیں، تمہارا مال کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. یہ دو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر. وہ جس نے مال دیا ہے، مال کی خواہش میں مال کا تصور تو رہتا ہے، وہ مال دینے والے کا خیال ختم ہو جاتا ہے. اولاد کے مستقبل میں اولاد کا تصور تو رہتا، اولاد جس نے عطا کی وہ رب بھول جاتا. ایک بزرگ تھے نا روبی بن حراش، بڑی خوبصورت روایت ہے، اسے سنیں. روبی بن حراش، ہم دنیا میں کھو گئے. رسول اللہ کے پاس ایک صحابی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ حدیث سنیں، میں چاہتا ہوں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. 2 خواہشیں کی. کیا جی؟ یہ دیکھیں آپ کے اندر اور میرے اندر کہ یہ بیماری پائی تو نہیں چاہتی، اللہ کا بھی محبوب ہو جاؤں اور بندے بھی مجھ سے محبت کریں. آپ نے فرمایا اذہب فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جائے. ہر وقت دنیا کا نہ سوچ، آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، آخرت کے اعمال سنوارنا شروع کر دے. اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے. اللہ اس دل میں آتا ہی نہیں ہے جس دل میں ناپاک دنیا جمع ہو. یہ بات یاد رکھیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ہم کہتے ہیں اس طرح جنت مل جائے اللہ ہمیں بخش دے گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں لیس بیامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. لوگوں معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم چاہو گے، تمہاری آرزوؤں کے مطابق کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی طرح. وہ اہل کتاب کہا کرتے تھے اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، ہم جہنم میں رہے 40 دن رہیں گے، اس کے اوپر ہم نے نہیں رہنا. یہ کون کہتے ہیں؟ غیر مسلم. مسلمان بندہ کیا کہتا؟ میں نے جو عمل کیا ہے نہ جانے اللہ قبول بھی فرمائے گا یا نہیں. فرمایا اذہب فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت. ہمیں تو دنیا گھر گھر گئی دل میں. آگے فرمایا لوگوں کا محبوب وَدْحَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ
فرمایا لوگوں کو دیکھ کر تمنا کرو اس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، ثروت ہے. فرمایا لوگوں کو دیکھ کر ہرس اور لالچ میں مبتلا نہ ہو، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے. لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈال دے. روبی بن حراش نے ایک بزرگ گزرے جن نے اللہ کی شناسائی ہو جائے نا پھر انہیں دنیا میں آرام نہیں آتا، پھر وہ موت کو تلاش کرتے ہیں. یہ ایک حدیث مبارکہ سنتے جا. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتہ آیا نا جب، انہوں نے کہا حضور آپ کا مقررہ وقت پورا ہو گیا، اب اللہ کے برگزیدہ بندہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہو، موت اللہ اس کی مرضی کے خلاف اسے دیتا ہی نہیں. یہ بخاری کی حدیث مبارکہ کہ بندہ مومن کو موت بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں دی جو اس سے پوچھ کر دی جاتی. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا میں نے یہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنا. کیا اللہ پاک فرماتا ہے میں آسمان بناؤں مجھے فکر کوئی نہیں، میں نے زمینیں بنائی مجھے فکر کوئی نہیں، لیکن بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا میں متردد ہو جاتا ہوں. میں کیا ہو جاتا ہوں؟ متردد. کیوں بھائی؟ مولا تو مالک ہے، زندگیاں تو عطا کرتا ہے، زندگی کی بہاریں تو عطا کرتا ہے، تو فکر مند کیوں ہو رہا؟ فرمایا میرا بندہ موت کو نہ پسند کرتا اور میں اس کے خلاف جانا نہ پسند کرتا. فرمایا یا اللہ پھر موت کا وقت آ جائے، ایک گھڑی ادھر ادھر نہیں ہوتی، بندہ بھی موت کو پسند نہیں کرتا، پھر تو کرتا کیا؟ فرمایا جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہم سارے حجابات ہٹا دیتے ہیں، ہم حجابات ہٹا دیتے. جب بندے کو جنت دکھائی دیتی ہے، جنت کے حور و غلمان دکھائی دیتے ہیں نا، بزرگ لوگوں کی ملاقاتیں دکھائی دیتی ہیں نا، پھر دنیا کے ساتھ موازنہ کرتا. پھر وہ کہتے ہیں مولا مجھے یہ زندگی نہیں مجھے یہ زندگی عطا کر دے. پھر اللہ فرشتے سے کہتا ہے پہلے یہ آنا نہیں چاہتا تھا اب یہ آنا چاہتا ہے، جا کر اسے لے کر آیا، اب اسے لے آؤ میری بارگاہ، اب اسے لے کر. تو حضرت ابراہیم کے پاس آئے نا، حضرت ابراہیم کو کہا آپ کا مقررہ وقت ہوگا، یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا مولا کبھی دیکھا ہے دوست، تو مجھے دوست کہتا ہے، خلیل کہتا، حل رأیت خلیلہ یمیت خلیلہ، کبھی ایسا دوست اور یار دیکھا ہے جو یار کو موت کے گھاٹ اتار، مجھے دوست بھی کہتا. اب وہ مولا ہے مالک، اس نے کہا حل رأیت خلیلہ یکرہ لقاء خلیلہ، کبھی اے ابراہیم کبھی تو نے کبھی ایسا دوست دیکھا کہ دوست ملاقات کے لیے بلائے اور دوست انکار کر دے؟ فرمایا یہ موت تمہیں مارتی نہیں بلکہ تجھے تیری رب کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل کا کام کرتی ہے جو ادھر والے یار کو ادھر والے یار سے ملا دیتی ہے. یہ تو تمہارے رب کی بارگاہ میں لے کر جائے. فرمایا روبی بن حراش سنیے اس واقعے. آپ کو جب دنیا کی بے ثباتی معلوم ہو گئی نا کہ بھئی یہ دنیا کچھ نہیں، اللہ بھی کہتا قرآن یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، تیرے رب کی باتیں سچی ہیں. اے لوگوں یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن تھا نا، پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں لوگوں تمہارے رب کے وعدے سچے ہیں، دھوکہ نہ کھا جانا ان سے دنیا سے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے. تو یہ بے ثباتی اللہ کے بندے روبی بن حراش کو سمجھ آ گئی. آپ نے قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اپنا انجام نہ دیکھ لوں کہ میرے ساتھ کیا ہو میں مسکراؤں گا ہی نہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے جنہیں سمجھ آتی ہے دنیا کچھ نہیں، آخرت کی زندگی. انہوں نے کہا میں نہیں مسکراؤں گا. فرمایا زندگی بیت گئی، بندہ مسکرایا نہیں، بندہ نہیں مسکرایا. موت آ گیا، غسل دینے والے آئے، باہر بھاگ آئے. بھائی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ غسل دو، میرے بھائی کو فوت ہو گیا. انہوں نے کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم. عجیب بندہ، موت طاری ہے، میت بن چکا ہے، ہم غسل دینے آگے ہوتے ہیں، بندہ آگے سے مسکرا پڑتا. فوت شدہ بندہ آگے سے مسکرا پڑتا. فرمایا تم نے جو دیکھا ہے سچ دیکھا. بھائی بھی سچا تھا. انہوں نے کہا تم نے جو دیکھا ہے سچ ہے. فرمایا کیوں؟
میں لگتا ہے میرے بھائی نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا. فرمایا 2 گروہ بن گئے. ایک نے پوچھا روبی بن ہراش, انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہتے مردہ باتیں کر رہا. یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا, ابو نعیم نے بھی لکھا ہلیہ کے اندر. فرمایا 2 دھڑے بن گئے علاقے میں جیسے بن جاتے. میں کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مردہ فوت ہوا پڑا. جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جسے رسول اللہ نے عالم بیداری میں 72 سے زائد مرتبہ زیارت کا شرف عطا کیا. یہ بیان کرنے والے کو دیکھا جائے بندہ کیسا. فرمایا 2 دھڑے بن گئے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں. فرمایا روبی کو غسل کفن دے کر باہر نکالا گیا, مردہ وہیں پہ پڑا. فرمایا لوگ دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ, کچھ لوگ کہتے ہیں ویسے کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے دیکھا. فرمایا سب کا شک اس میت نے خود دور کیا. کفن سے ہاتھ نکال کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگ حیران رہے, یہ کیا مسئلہ ہے, ایسا بھی کبھی ہوتا, ایسا کیسے ممکن. لوگوں نے پوچھا اچھا روبی بتاؤ رب کو کیسا پایا. میں نے ابھی بتایا نا, جب نیک بندے کی موت آتی ہے جنت سے پھول آ جاتا ہے. فرمایا رب کو کیسا پایا. فرمایا واستقبلنی ربی غیر غضبان. لوگوں میں نے رب کو, جب میں رب سے ملاقات کے لیے گیا نا, میں نے رب کو دیکھا کہ میرا رب مجھ سے خوش نظر آتا. واستقبلنی بروح و ریحان. رب نے پھولوں کے ساتھ بندے کا استقبال کیا. وہ رب ہو کر بندوں کا استقبال کر رہا. اچانک خود ہی کہتے ہیں ایسی زندگی گزر جائے نا, اللہ یاد رہے ہمیں. یہ زندگی دنیا کمانے کے لیے ہے ہی نہیں, یہ عالم اسباب ہے. حلال کمائے, قدم قدم پر آپ کو نیکیاں عطا کی جائیں. تمہارا سب کچھ یہی رہ جانا. تمہیں تو تمہاری زمین میں کوئی دفن نہیں کرتا, یہ دنیا کا قانون ہے. تمہیں تو تمہاری دنیا میں زمین کے ایک چپے میں کوئی دفن نہیں کرے گا, خراب ہو جائے گا مرنا. تمہیں تو رفاع عامہ کی جگہ میں دفن کیا جائے گا. تمہاری سگی اولاد اٹھا کر تمہیں قبرستان میں لے کر جائے گا, گھروں میں دفن نہیں کیا جاتا. بندہ زمین کا مالک ہو کر در بدر پھر رہا اور حوالے رب کے کیا جا رہا, اسی رب کے حوالے جسے بھولا تھا. فرمایا وہ خود ہی کہتے ہیں روبی بن ہراش, اجلوا بی ولا تؤخروا بی. لوگوں جلدی کرو نا, میرے جنازے میں دیر کیوں لگاتے ہو. فرمایا کیوں. لأن ابا القاسم ينتظر علیہ السلام. تم یہاں دیر لگا رہے ہو, وہاں جنازہ گاہ میں آمینہ کا لال میرے جنازے کا انتظار کر رہا ہے. ایسی زندگی گزرے نا, رسول اللہ جنازوں میں تشریف لے آتے, خود لے آتے. جنازہ ہو گیا, پھر بھی لوگ دھڑے بن گئے, بھائی آج یہ مسئلہ بن گیا. ایک بندہ فوت ہو گیا, باتیں کرتا رہا, بتاتا رہا, رسول اللہ آ گئے, بتاتا رہا, اللہ نے پھولوں سے استقبال کیا, مسئلہ بنا رہا. اما عائشہ زندہ تھی. ایک بندے نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو, آؤ رسول اللہ کی لاڈلی بیوی کے پاس چلتے. فرمایا سارے ان کے پاس چلے گئے. جو ایک بات چھڑی نا کہ آج یہ مسئلہ بن گیا, اما عائشہ نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں, میرے سرتاج مجھے اس کی بھی خبر عطا کر گئے. فرمایا وہ خبر کیا ہے. فرمایا میرے رسول نے فرمایا ہے میری امت میں ایسا اللہ, میرا رب ایسے مردان خدا پیدا کرے گا, ایسے بندے عطا کرے گا, اگر ان پر موت طاری بھی ہو جائے اللہ پھر بھی انہیں قوت گویائی عطا کر رکھے گا. وہ فوت ہو جائے پھر بھی اللہ انہیں بولنے کی طاقت عطا کرے گا کہ وہ اللہ کا تعارف بندوں کو کرواتے جائیں. فرمایا زندگی برائے بندگی, بے بندگی شرمندگی. وہ جب آئے گا تم سے پوچھا نہیں جائے, وہ جب آئے گا. آخری حدیث مبارکہ سنتے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, انتہائی خوبصورت ہے. پوچھا, آقا نے پوچھا تدرون ما المفلس, تو صحابی جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے, غریب کون ہے. انہوں نے کہا من لا درہم لہ. آپ سب سے بھی پوچھنا ہمیں غریب کون ہے, سب نے کہا جس کو پیسہ کوئی, دولت کوئی نہیں, کاروبار کوئی. انہوں نے بھی کہہ دیا بشری تقاضے کے تحت من لا درہم لہ ولا, مسلم شریف کے حدیث میں, جس کے پاس درہم و دولت و دینار نہیں ہے وہ غریب ہے. آقا نے فرمایا نہیں, ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوۃ. جسے میری امت کا غریب ہوا ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا, نماز بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا ہے, زکوٰۃ بھی دی ہے, حج بھی کیا, ویاتی قد شتم ھذا,
ایک بندہ آ جائے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دے رکھی ہیں، وَضَرَبَ هَذَا، ایک آئے گا مولا اس نے مجھے مار رکھا ہے، میں مظلوم تھا، وَقَذَفَ هَذَا، عورت آ جائے گی یا اللہ میں پاک دامن تھی، یہ مجھ پر تہمتیں لگاتا رہا، یہ میری عزتوں کو اچھالا چاہتا تھا، یا اللہ یہ میری عزتوں کو اچھالتا رہا، آج جو میں جزا دیں گے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، مال بھی ہڑپ کر رکھا، ہم کہتے ہیں کسی کو خبر نہیں لگی، پھر تو اپنے رب کو نہیں جانتا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بندے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ کتنی باتیں آ گئی جی، عورت پر تہمتیں لگائی، یہ خاندانوں کے معاملات ہیں، مارا جس کے پاس طاقت آ جائے شریف بندے کو چھوڑتا نہیں، گالی کی سوا بات ہی نہیں کرتا، کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، میری عزتوں کو اچھالا تھا، میرا مال کھا گیا، مجھے گالی دی ہے، مجھے قتل کیا، یہ سارے لوگ آ جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے پھر کیا ہوگا؟ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ اس کی نیکیاں اٹھائے گا، اٹھا کر انہیں عطا کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بندے ختم نہیں، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے اس کا بھی حل بتایا، فرمایا پھر کیا؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ، ان شکایت کرنے والوں کو گناہ اٹھا کر وہاں پر کمی لائی جائے گی، اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، طُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس پر ڈال دیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، فرمایا اس بندے کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امت کا غریب فرمایا وہ شخص ہے۔ اب آپ اندازہ لائیں اس زندگی میں ہم غریب ہیں یا امیر ہیں، جیسا ہمارا معاشرہ ہے، جیسا ہمارے معاشرے کا طور طریقہ ہے، جو ہماری روش ہے، اکثریت ہماری غریب ہی نکل پڑے گی، کہ ہم میں سے یہ زیادتیاں کسی نہ کسی کے ساتھ ہم نے کر رکھی۔ میں نے بتا دیا زندگی برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی، تو اللہ رب العزت ہمارا یہ بھی بیٹھنا مرحوم کے لیے ترقی درجات کا سبب بنائے، اور آصف صاحب کو فردوس کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔